بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم یہاں موجود ہیں، ہمارے درمیان بڑی خوبصورت شخصیات موجود ہیں۔ اس علاقہ کی سیاسی، سماجی اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والی شخصیات موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف کراتا چلوں کہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ضلع راولپنڈی پی ٹی آئی کے رہنما جناب راجہ ارشد آف برا یال، جناب میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں جناب راجہ سعید احمد آف گڑیاٹ، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شکایات سیل تحصیل کوٹا کے صدر ہیں۔ ہمارے درمیان پریس کلب کوٹا رجسٹرڈ کے صدر جناب راجہ عمران ضمیر صاحب، سینئر صحافی ممبر پریس کلب راجہ ساجد جنجوعہ صاحب بھی موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے یہ سوچا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو تقریباً 3 سال آنے کو ہیں۔ ماشاءاللہ کوٹا میں جو ترقیاتی کام ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے، اور جو شکایات سیل کا ان کو تحصیل کوٹا کی جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس حوالے سے بھی سوالات کریں گے۔ آج انہوں نے نئے تعینات آنے والے ڈی ایس پی سے بھی ملاقات کی ہے اور منشیات کے حوالے سے بھی ان سے بات چیت کی ہے۔ تو میں سب سے پہلے جناب راجہ سعید احمد آف گڑیاٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے جو حالات ہیں تحصیل کوٹا میں، آپ نے جو یہ چارج سنبھالا ہے، ماشاءاللہ دفتر بھی آپ کو مل گیا ہے، تو اس کا مقصد اور اس کی کارکردگی اور آپ اس حوالے سے عوام کو بریفنگ دیں کہ کیا معاملات ہیں، اس کے کیا عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیانی صاحب، آپ کا اور راجہ ضمیر صاحب کا اور چھوٹے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساجد جنجوعہ صاحب جو یہاں پہ موجود ہیں، تو ہمیں جناب موقع دیتے ہیں ہماری آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ شکریہ آپ کا اور تحصیل کوٹا کے لوگوں کا۔ جہاں تک رہا تعلق، میں اپنی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بہت اہم عہدہ دیا کہ اس میں میرے لیے امتحان بھی ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اسٹیٹ فارورڈ ہونے کے ناطے مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ رہا جہاں تک تعلق، میرے پاس جو کسی قسم کی کمپلین آئے گی، سب سے پہلے تو ہمارا کام ہے اس کو افیم و تفہیم سے حل کرنا ہوا تو پھر نہ کسی کی سفارش نہ کچھ، مطلب میں اس کو، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ راج صاحب، آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے اور کوئی شکایات آپ تک، کتنی شکایات آپ کے پاس آئی ہیں جو لوگوں کی محکمے کے خلاف، محکمہ مال کے خلاف ہو، تھانہ کے خلاف ہو، وابڈا کے خلاف ہو، کوئی ایسی کمپلین جس کا آپ نے خود یہاں حل کیا ہو یا وزیر اعلیٰ تک بھیجی ہو؟ جی سر، مجھے مطلب ہے کہ کافی سارے لوگ فون کرتے ہیں، لیکن جب میں انہیں کہتا ہوں کہ اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ اور پلس اپنے الٹے ہاتھ کا جو ہے وہ انگوٹھا آپ نے لگانا ہے، تو پھر اس کو دیکھ کے میجارٹی لوگ مایوس ہو کے پھر بند کر دیتے ہیں۔ جی کہتے ہیں مطلب ہے کہ ہم نے خالی ہم نے کال کر دی، کال پر رد عمل کیا جائے، لیکن ہمیں اوپر سے انسٹرکشنز ہیں کہ جب تک آپ کو اپلیکیشن ریٹرن نہ دی جائے اور شناختی کارڈ فوٹو اسٹیٹ نہ دیا جائے، اس وقت تک آپ کوئی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہ کریں۔ تو میرا یہی دوستوں سے اپیل ہے، اپنے اہلیان کوٹا سے اپیل ہے کہ اپلیکیشن دیتے وقت مطلب ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی جائے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو حل کرنے کی۔ اگر یہاں پہ ہمارا مثالتی کردار میں دونوں پارٹیاں نہ ایگری ہوئی تو میرا کام ہے کہ میں اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچانا میری مجبوری ہے کہ میں اور ہر صورت میں میری ڈیوٹی ہے، میں اس کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ راج صاحب، یہ تو واقعی صحیح بات ہے کہ یہ ہمارے تحصیل کوٹا کے جو لوگ ہیں، چونکہ ہمارا تعلق صحافت سے ہے، تو ہمیں بھی وہ فون کر کے کہتے ہیں جی آپ ایسے کریں، حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ ریٹرن جو ہے وہ پروف کے ساتھ وہ شکایات کی جائیں۔ تو آج آپ نے ڈی ایس پی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، آپ کو علم ہے کہ اس علاقہ میں نوجوان نسل دوائی کے دانے پر ہے، منشیات فروشی ہے، لوگوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، تجاوزات ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی کیانی صاحب، میری ایس ایچ او تحصیل کوٹا سے اور ڈی ایس پی کوٹا سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا جی میرا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے، تھانے میں اپلیکیشنیں بھی آتی رہیں گی، مطلب ہے پرچے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب میری نوجوان نسل جو ہے تحصیل کوٹے کی کہ منشیات کی طرف ہے، میں نے کہا جی میرا ایک
مطالبہ ہے کہ اس تحصیل کوٹے میں کم از کم منشیات نہیں ہونی چاہیے. باقی روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان میں مداخلت نہیں کرتا, لیکن سائل آپ کے پاس آیا اس کی حق بنتا ہے آپ نے اس کی درخواست کو سننا. اور دوسرا منشیات کے بارے میں میں اگر مجھے کسی جگہ پہ شکایت ہوئی تو میں اس پہ فوری نوٹس لیتے ہوئے میں آپ کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے میں نوٹس میں لاؤں گا کہ اس کی سرپرستی منشیات فروشوں کی ڈی ایس پی کوٹا یا ایس ایچ او کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. کہ بلکہ انہوں نے مجھے ایک نام بتایا کہ بہت بڑا منشیات فروش تھا, وہ تقریباً 15 سال تک سیمو, وہ ہم نے گرفتار کر کے 9C لگا کے ہم نے بھیجا ہے. میں نے کہا جی اسی طریقے سے بہت سارے سیمو ہیں, ان سب سیمو کے خلاف تحصیل کوٹا میں ایکشن ہونا چاہیے. تو میرا یہی آپ سے مطالبہ ہوگا کہ منشیات فروشی ختم ہو تاکہ میری قوم اور میری نسل جو خراب ہو رہی ہے اس پہ مطلب کوئی ایکشن ہوا جائے. کوئی سیمو ہو یا کوئی بیرو ہو, سب کے خلاف بلا تفریق جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. اچھا راجہ صاحب 3 سال ہو گئے ہیں, آپ کو علم ہے کہ کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک صحت اور تعلیم کے حوالے سے ان کو سہولیات جو ہے وہ میسر نہ ہوں. صداقت علی عباسی صاحب نے بھی جو الیکشن میں وعدے کی تھی نارا کے مقام پر گرلز کالج کے لیے, یونیورسٹی کے لیے, دیگر جتنے بھی معاملات ہیں, بلکہ ایم پی اے راجہ صغیر صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں صرف پی ٹی آئی میں اس لیے شامل ہوا ہوں کہ صرف یونیورسٹی کی وجہ سے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکول اور کالج اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, اور آپ کی جو نمائندوں کی کارکردگی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی کیانی صاحب, جہاں تک تعلق ہوتا ہے کہ نئی حکومت آتی ہے تو اس کے اتنے سارے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کو سلجھانے میں 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے میں پورا امید ہوں الحمدللہ کہ میری یہ قیادت انشاءاللہ یونیورسٹی بھی بنائے گی جو وعدہ کیا تھا, اور ترقیاتی کام بھی کرے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہ ترقیاتی کام نہ کرے. کام آپ کے سامنے ہے کہ تحصیل کوٹا کی جتنی جو سڑکیں ہیں وہ ریپیرنگ ہو رہی ہیں, اور مطلب لیفٹ رائٹ میں جتنا کو کام ترقیاتی کام ہو رہے ہیں الحمدللہ. میری عمر کو 62 سال ہو گئی ہے, میں نے ترقیاتی کام آج دن تک میری اس 62 سال عمر میں اتنا کسی دور حکومت میں نہیں دیکھا جتنا ابھی ہو رہا ہے. اور میں پورا امید ہوں کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ صداقت علی عباسی یہاں پہ یونیورسٹی جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا. اچھا راجہ صاحب, ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جو بھی الیکشن ہو رہے ہیں میں اس کو جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے, تو کیا یہ مہنگائی کا کوئی اثر ہے کہ عوام اس حکومت سے مطمئن نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک جماعت ہے, اس کے اپوزٹ کم و بیش نہیں تو پی ڈی ایم کی 11 سے 12 جماعتیں بنتی ہیں, تو مطلب سر چڑھی ہیں آخر ان کا بھی تو مطلب ہر ووٹر سپورٹر ہے. تو پی ٹی آئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا گراف بڑھا ہے نہ کہ نیچے ہے. اس وجہ سے آپ جس جگہ پہ الیکشن دیکھ رہے ہیں اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اگر اس سے پہلے جو عام انتخابات تھے اس میں کسی نے 10,000 ووٹ لیے تھے, اس وقت 11-12,000 ووٹ ہے, اس کا گراف اوپر ہوا ہے. لیکن بیسیکلی مہنگائی خالی جو ہے پاکستان میں نہیں ہے, کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا ساری جو ہے اکانومی کے لحاظ سے ڈاؤن ہوئی تھی, جس میں پاکستان بھی اس کی زد میں تھا, اور ڈالر کی وجہ سے بھی تھا کیونکہ ہمارا بزنس بیسیکلی پاکستان کا ایکسپورٹ امپورٹ بند تھی کرونا کی وجہ سے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ایشیا ٹائیگر عمران خان کی سرپرستی میں ہی بنے گا انشاءاللہ. اچھا راجہ صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ اگر کسی واپڈا کے اہلکار کے خلاف, پولیس کے اہلکار کے خلاف, کسی ٹاؤٹ مافیا کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس اگر آپ کو ثبوت پروف سمیت اگر مل جائے تو اس کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے؟ سر اس کے خلاف میں یہی کارروائی کروں گا بما ثبوت کہ میرا حق بنتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچانا. مجھے اگر وہ کرپشن کا کوئی ثبوت مل جاتا ہے, مجھے کیانی صاحب آپ میرے دوست ہیں, آپ بھی کہیں پھر آپ ناراض ہوں گے, میں اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا. میری ڈیوٹی ہے کہ اس کو وزیر اعلیٰ تک پہنچانا, میں اپنی ڈیوٹی پوری انجام دوں گا انشاءاللہ. ابھی ہم جناب ڈپٹی جنرل سیکرٹری ضلع راولپنڈی راجہ ارشد اف برا یال, بڑی خوبصورت شخصیت ہیں, فوکل پرسن جب تھے صحت کے حوالے سے تو انہوں نے بڑے کام کیے, اور اپنے پاس سے بھی جو ہے وہ دوائیاں لا کر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں دیتے رہے. تو آج ماشاءاللہ ان کو عزت ملی ہے, پارٹی کی طرف سے ضلع کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں. تو راج صاحب, یہ جو پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں, ہماری تحصیل کوٹا میں بھی جو ہے وہ گروپوں میں پی ٹی آئی بٹی ہوئی ہے, دیگر جماعتوں میں بھی اختلافات ہیں, لیکن یہ کیا وجہ ہے اس میں پارٹی کو کافی نقصان ہو رہا ہے؟ نظریاتی ورکر بھی ناراض ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جی مالشی پالشی ہیں ان کو سارے عہدے دیے جا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انی صاحب آپ کا، راجہ ضمیر صاحب کا، ساجد جنجوعہ صاحب کا، سب کو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں لیا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے اختلاف ہیں یہ سب پارٹیز میں لگے رہتے ہیں. ہوتا ہے کچھ ورکر زیادہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، ان کو نہیں ملتی ہے تو پھر وہ ری ایکشن میں آ جاتے ہیں. لیکن ہم اب ٹرائی کر رہے ہیں کہ سب کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. ہم اپنے جتنے پی ٹی آئی کے پرانے ورکر ہیں ہم ان کی عزت کریں گے اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. کوئی گلا شکوہ ان کا ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو دور کریں گے. اور یہ ابھی ہم لگے ہوئے ہیں، ہم نے نئی مہم چلائی ہوئی ہے، ہم سب کو آن بورڈ لے کے چلیں گے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور سب سے پہلے جو ریئل پی ٹی آئی کا ورکر ہے ہم اس کو عزت دیں گے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے 11-12 سال سٹرگل کی ہے. اب ان کو کسی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ناراض ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اس کے پاس 10 دفعہ ان کے گھر جائیں، ان کو کہیں بھائی بتائیں، ان کو منائیں. چلو باہر سے بھی جو آتے ہیں لوگ ان کو بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے، وہ ہماری پارٹی میں آئے ہیں، اگر وہ مخلص ہیں تو ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. باقی یہ چھوٹے موٹے تو لگے ہی رہتے ہیں ہر پارٹی میں کہ یعنی صاحب کوئی پارٹی نہیں کہہ سکتی ہے کہ جی ہم خالی ہیں، تو یہ لگی رہتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. راج صاحب چلو فنڈز پی ٹی آئی کے پاس کام میں تھوڑا بہت ریپیئرنگ کا کام ہو رہا ہے، اس پہ بھی اگر نگرانی نہیں، جو جن کاموں پہ کی گئی، جیوڑا والی روڈ جو ہے وہ خود بہت ہو گیا، یہ ٹی ایم اے کے سامنے، تو چلو یہ ہے کہ بڑا عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا. یہ لاری اڈے کے پاس ذبح خانہ روڈ یہ ماشاءاللہ اچھی بن رہی ہے. جو بھی اچھا کام ہے پریس کلب کوٹا نے ہمیشہ اس کو جو اپریشیٹ کیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے یہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی جو منتخب نمائندے ہیں اس حوالے سے وہ عوام کے وعدوں کی باقی 2 سال میں کتنا پورا کر لیں گے، اور آگے الیکشن میں اگر وہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کریں گے، لوگوں کے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں کریں گے، تو پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں انشاءاللہ جو 2 سال ہمارے رہتے ہیں ہم اس میں پورے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کو سہولت دینے کے لیے کوشش کریں گے. مہنگائی پہ بھی کنٹرول کریں گے. ہم نے اس کے لیے سبسڈی بھی انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ دے گی، تاکہ مہنگائی تو اسی چکر میں کم ہوتی ہے جب سبسڈی دے گی، ورنہ تو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی ہے. تو وہ زیادہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا ہے کچھ یہاں پہ شور زیادہ ہے. اب کوٹا میں جتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں حقیقت مانیں ہمارا کلر ہے گجر خان ہے اتنے نہیں ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہو رہے ہیں. یہاں میڈیا اتنا سٹرونگ ہے، وہ اتنے ماشاءاللہ صحافی بھی اتنے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی انہوں نے کسی کو آگے لگایا ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے یہ وہ ہو رہا ہے. بہت زیادہ اچھے کام ہو رہے ہیں. دیکھیں پیچھے بھی اتنا عرصہ گزرا ہے، کوٹا تو بڑے عرصے کا کھنڈرات بنا ہے، اس وقت کسی کو یاد نہیں آئی ہے، آج تو سب کو یاد آ رہی ہے کوٹا کا کھنڈرات. بھائی کوٹا کے لیے کوشش کر رہے ہیں. پھر میں اب آنا چاہتا ہوں دیکھیں انٹرنیشنلی آپ آ جائیں. خان صاحب نے کیا نہیں کیا ہے. خان صاحب نے آپ کو اولڈ ایج بینیفٹ کارڈ آگے ہیں جو کہ 65 سے اوپر ہوگا اس کو پکا مہینے کا ملے گا. ہیلتھ کے کارڈ پورے ادھر ملیں، اب یہاں سب کو ملے گے، چاہے امیر ہے غریب ہے وہ ہیلتھ پوری یوز کرے گا. 10 لاکھ روپیہ 7 لاکھ پہلے 10 بھی ہو سکتا ہے وہ کرے گا. اب اس کے بعد آپ چلے جائیں جو ہمارا کریڈٹ ہوتا ہے انٹرنیشنلی ہماری جو ہے نا وہ بہتر ہوا ہے. ہماری ایکسپورٹ ہماری جو ہے نا ہماری بڑی اچھی ہوئی ہیں. بہت سی اچھی کام ہیں. ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس چیز کو تو کوئی پروجیکشن نہیں دیتا ہے، وہ آ کے بس اسی پہ مہنگائی ہو گئی ہے. لیکن اچھے کام آپ نے کسی، چلو آپ کے میں کوٹا کے چینلوں کو نہیں کہتا، میں جو ہمارے بڑے چینل میں ان پہ بتا، آج دن تک انہوں نے کہا جی خان صاحب نے یہ اچھے بھی کام کیے ہیں. یہ کتنا اچھا کام ہے کہ پہلے آپ کسی نے ہیلتھ دی تھی، اب میں کہتا ہوں چاہے امیر ہے غریب ہے، اب کسی نے غریب ہے سب کو ہیلتھ کارڈ ملیں گے. اور ہو رہا ہے وہ، اب ڈیٹا ادھر سے نہیں لے رہے ہیں، نادرا سے لے کے ہر کے گھر آ جائے گا کہ یہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. پھر 65 اوور 65 ہوگا اس کو ایک پورا الاؤنس ملے گا، مطلب جو اولڈ ایج بینیفٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ملے گا. ملکی حالات بھی آپ کے آگے ہیں، ہمارے کرنے کا وہ چکر ہے. گرے لسٹ میں بھی ہم بڑی مشکل سے بچے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں. پھر خان صاحب کا انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں کتنا زبردست ہوا ہے. آپ سارے مان گئے جو ہم نے یہ بلاک کیا ہے اس بلاک میں وہ آ گئے. سعودیہ بھی کچھ ہمارے سے خود آ گئے یا نہیں آ گئے، ان کا جی جو ہیں آپ ہی ہیں. تو انشاءاللہ انٹرنیشنلی عمران خان صاحب نے جتنا اس ملک کو آگے لے گئے آپ مان نہیں سکتے ہیں. عزت کی نگاہ سے اس کو وہاں دیکھا جاتا ہے. پہلے ہمارے وزیر اعظم ہوتے تھے کوئی پرچی والے تھے، کوئی 10% تھے، کوئی کیسے تھے، ان کو کوئی عزت نہیں تھی باہر، وہ اپنے ملک میں عزت تھی. آج میں وہ کہتا ہوں جو لوگ ہمارے پیسہ کھا کے باہر بیٹھے ہوئے وہ مجھے بتا دیں آپ کی کیا عزت ہے. آپ روڈ کے اوپر نکلتے ہیں لوگ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں، لوگ آپ کو چور کہتے ہیں. انسان کو کام، اور یہ خان صاحب جدھر بھی جائیں ان کا نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی فیکٹری ہے.
आप देख लें। राज साहब, खान साहब तो ठीक है, लेकिन उनके दाएं बाएं भी दीगर जमातों के चोर बैठे हुए हैं, चीनी चोर हैं, आटा चोर हैं। कोटा का मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी आटा आता है, आप यूटिलिटी स्टोर पे जो आता है या सस्ते बाजार में आता है, वो खाने के काबिल नहीं है। और 20 किलो का आटा कोटा शहर में दस्तियाब ही नहीं है। और 15 किलो का, वो भी 10-12 किलो होता है, वो तकरीबन 1050 रुपये का मिलता है। लेकिन अगर फंड्स नहीं है तो इन चीज़ों पे तो कंट्रोल हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। आपको पता है ये बात नहीं है, बात यह है कि इसमें कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। इसमें आपको पता है ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो पुराने सारे आए हुए हैं, वो तो किसी तरीके से इनको लेट डाउन करने की कोशिश में है कि महंगाई करके जितना करेंगे, लेकिन वो इसका सद्देबाब कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बहुत बड़ी आप खुशखबरी सुन लेंगे। ये सेनेट के इलेक्शन के बाद बहुत कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। आम लोगों का ये तासर है कि ये कोई सदारती निज़ाम की तरफ मुल्क जा रहा है। सदारती निज़ाम देखें आएगा, यानी वो तो जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा या जो भी है। लेकिन ये एक थिंकिंग है लोगों की कि ये निज़ाम, आवाम भी ये चाहती है कि ये निज़ाम अच्छा है अगर आ जाए, जिस पे करप्शन ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो करप्शन है ना, ये जमहूरियत, आई थिंक सो जमहूरियत में करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ भी आप देख लेते हैं, दो बंदा आता है, इसको आप किसी करप्ट को पकड़ें, पीछे सियासी साहब उनके फ़ोन कर देते हैं कि ये है, तो उसमें ये काम नहीं होगा। तरक्की जो होती है वो इसी निज़ाम में ज़्यादातर होती है। जमहूरियत वाले जो निज़ाम है, अब उनमें भी ब्रेकें लगी हुई हैं। मैं जनाब सदर राजा इमरान ज़मीर साहब से कहूँगा कि कोई सवाल। बहुत शुक्रिया असगर कियानी साहब और कैमरा मैन अरसलान कियानी साहब। मेरा सवाल पीटीआई की क़यादत से ये है कि माशाल्लाह काफ़ी दिनों बाद ये पीटीआई वाले हमारे सामने आके बैठे हैं और ये इनकी मेहरबानी है कि जब भी आते हैं हमें टाइम देते हैं, खुद टाइम देते हैं। और मैं समझता हूँ ये इनका काम करने का विजन है, एक सोच है, जिस पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस इलाके में दिलचस्पी रखते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राजा अरशद राजा सईद साहब से एक गुजारिश करूँगा, कोटा में एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, ना उनको रजिस्ट्रेशन है, उनकी दुकानों में खुले हुए हैं, मकानों में खुले हुए हैं। नीचे मुर्गी की शॉप है, ऊपर स्कूल खुला हुआ है, नीचे मुर्गियाँ ज़बा हो रही हैं, ऊपर नस्लें ज़बा हो रही हैं। और मैं समझता हूँ इसके लिए कोई प्लान होना चाहिए। और अस्पतालों के हवाले से आप देखें, गली मोहल्लों में ऐसे ऐसे वो बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं कि लोगों को वो ज़बह कर रहे हैं। एक एक ऑपरेशन के बेचारी औरतों से 30-40 हज़ार रुपये ले रहे हैं। और इस हवाले से आपके MPA साहब से गुजार कर चुके हैं, MNA साहब से भी कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। और इमरान खान साहब ठीक है, वो तब्दीली लाएँ, लेकिन नीचे जिस तरह कियानी साहब ने फरमाया, उसका कोई अमली तौर पर सबूत नज़र नहीं आ रहा। एक दिन तजावज़ात के लिए जाते हैं, दूसरे दिन वापस आ जाते हैं। अल्लाह गुल्ला होता है, पूरी दुनिया देखती है, टीम आ रही है, टीम जा रही है। ये एक ही बिल्डिंग पे सारा जोर लगाया जा रहा है, किसी को दबाया जा रहा है। वो कहते हैं पैसे ले रहे हैं 25-30 लाख रुपए की, वो रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं, वो मालकान कह रहे हैं, इंतज़ामिया कह रही है हम नहीं ले रहे हैं। आखिर इसमें क्या रुकावटें हैं? कोई बासर शख्सियात हैं पीछे, कोई क्या है कि बार बार जाने के बावजूद चुप हो जाते हैं। अभी हम देख रहे थे उमग में ऑपरेशन हुए, गुजर खान में हुए, आपके बोरा याल में हुआ। तो इसके साथ साथ आपके बोरा याल में साथ थोआ है, वहाँ पे RSC है, वो बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या उसकी पोजीशन है। वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे मशीनरी वगैरह भी है, फर्नीचर भी है, बहुत बड़ा अस्पताल बना हुआ है, लेकिन वो लोगों को उसकी सहूलत मैसर नहीं है। वहाँ पे कोई डॉक्टर्स का बंदोबस्त किया जाए, कोई ऐसा लोगों को। आपने फरमाया कि फरमाया कि पिछली हुकूमतों में, लेकिन पिछली हुकूमतों ने कुछ काम भी किए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, पीपल्स पार्टी के दौर में पासपोर्ट ऑफिस बना, डॉक्टर बाबर रहमान ने बढ़ाया। GPO की सहूलत महरीन अनवर राजा ने यहाँ पर दी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के दौर में 25 करोड़ से कोटा लेतरा रोड बनी, मटोर रोड 10-10 करोड़ से नारा रोड बनी। लेकिन आप नारा में देखें, गर्ल्स कॉलेज की अशद ज़रूरत है, पंजाब में गर्ल्स कॉलेज की अशद ज़रूरत है। एक ही गर्ल्स कॉलेज है पूरी तहसील में हमारे पास, जिसमें लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं। और आपके लिए अगर अल्लाह ताला ने आपको पावर्स दी हैं, तो इस हवाले से इलाके के लिए हम MNA साहब तो इस तरफ कोई तवज्जो माजरत के साथ दे ही नहीं रही। यूनिवर्सिटी मरी में करा दी गई है, जिस तरह राय साहब ने फरमाया कि यूनिवर्सिटी कोटा के लिए अब नहीं हो सकती। सही बात करनी चाहिए माजरत के साथ राय साहब, क्योंकि 10 साल तक कोटा में यूनिवर्सिटी का कैंपस भी नहीं बन सकता, 10 साल तक नहीं बन सकता। उस 10 साल तक कोटा में अगर देखा जाए, कानूनी तरीके से देखा जाए, वो कैंपस नहीं बन सकता। ये हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वो मरी में सब कुछ हो चुका है, स्पोर्ट्स स्टेडियम भी अच्छा बन रहा है। हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम वलियोट के मुकाम पर 22 कनाल रकबा कर्नल वसीम साहब ने वागुजार कराया, लेकिन वो भी पूरा रकबा वागुजार नहीं है। वहाँ पर भी लैंड माफिया आ गया है, वो भी काम बंद हो गया है, लेकिन वो भी कोर्ट में चले गए। जो काम करता है उस बेचारे कर्नल वसीम की टांगें खींचने शुरू कर दी हैं, कोर्ट में घसीटा जा रहा है। आखिर ये क्या है? इमरान खान की तब्दीली की सोच और विजन कहाँ गई? मैं शिकायत सेल में जनाब राजा सईद साहब से गुजारिश करूँगा कि आप ये वज़ीर-ए-आज़म की गोश गुजार करें। मेरी बातें आपको कड़वी तो ज़रूर लगी होंगी, लेकिन आपका भतीजा और भांजा होने के नाते आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन पर ज़रूर गौर करें।
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب وہ ساتھ بیٹھ کے بھی مطلب وہ کان کھینچنے والی بات ہوئی. راجہ صاحب جہاں تک تعلق ہے کہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جیسے عوام ہوتی ہے اس کے اوپر حکمران ویسے ہی مسلط کیے جاتے ہیں. میں بھی تحصیل کوٹا کا ہوں. میں نے یہاں پہ آ کے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لیگ پولنگ ہے. جب برادریاں آپس میں اتفاق کر کے یکجا ہوتی ہیں تو ان کے مطالبے مانے جاتے ہیں. جب برادریاں تقسیم ہو جاتی ہیں, گوروں کی پالیسی ہوتی ہے ڈیوائیڈ کرنے کی اور مطلب لڑانے کی, لڑتے رہیں اور ہماری حکمرانی چلتی رہے, تو وہاں پہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے ساتھ کوٹا والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج دن تک مجھے جو کمپلین سیل آ رہے ہیں مجھے کہتے ہیں جی کہ خالی ہمارا نام لکھ دو, یہ اپلیکیشن لے لو, لیکن ہم ریٹرن آپ کو ثبوت نہیں دیں گے. جو اپنے حق کی خاطر نہیں بولتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی حق دلوا بھی نہیں سکتا. سب سے پہلے تحصیل کوٹا والوں کو اپنی نیچر تبدیل کرنی ہوگی, آپس میں اتفاق کرنا ہوگا. اگر کم از کم کوٹا کے مسائل کے لیے, اجتماعی مسائل کے لیے آپ لوگوں کو اکٹھا ایک ٹیبل پہ ہونا ہوگا, تب جا کے آپ کے مطالبات ہوں گے. اگر آپ علیحدہ ہوں گے تو کوئی نہ سیاسی آپ کی بات مانے گا, تو نہ ہی کوئی انتظامیہ آپ کی کوئی اس لیول پہ آئے گی کہ آپ کے مطالبات مانے جا سکیں. میرا خیال ہے اس وقت کم و بیش نہیں تو 5 سے 10 یہاں پہ تو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. ایک فلانی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے, ایک فلانی, یار تنظیمیں اور پارٹیاں اپنی جگہ ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کہ شک نہیں ہے کہ آپ نون لیگ کے ہو, میں پیپل پارٹی پی ٹی آئی کا ہوں, تیسرا پیپل پارٹی کا ہے. بے شک اپنی پارٹیاں رکھیں, لیکن اجتماعی جب کام آتا ہے آپ کا حق بنتا ہے ایک آواز ہو کے اس کا مقابلہ کریں اور فیس کریں, تب آپ کے مطالبات مانے جائیں گے. ورنہ راجہ صاحب اسی طریقے سے 70 سال آگے پچھتے رہے کوٹے والوں, اور مزید اگر آپ میں اتفاق نہ ہوا 70 سال اور پچھتے رہو گے. تو میں مطلب کہ کلیئر کٹ دیکھیں, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں بھی اس تحصیل کوٹا سے تعلق رکھتا ہوں, کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا, کہ ہم لوگوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہی نہیں ہے. بھلے اتفاق ہوگا, آپ یکجا ہو کہ مطالبات تب مانے جاتے ہیں جب آپ لوگوں میں اتحاد ہو, اتفاق ہو. ورنہ ایک ایک کر کے جاؤ گے تو ایک ایک کر کے مار کھاتے ہوئے تقسیم ہوتے ہوئے واپس آ جاؤ گے. اس لیے جناب آپ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں یہ صداقت دیکھیں جی, مجھے وزیر اعلیٰ کا شکایت سیل بنایا گیا, اعزازی سب سے بڑا عہدہ تحصیل کوٹا کا اگر مجھے دیا گیا, میرے میں کیا کوالٹی تھی, بس میں ادنا سا کارکن تھا, پی ٹی آئی کا تھا, اور مطلب ہے کہ تقریباً ان الیکشن سے پہلے ہی میں پی ٹی آئی میں شمولیت کی. لیکن انہوں نے دیکھا یار کہ بندہ اسٹیٹ فارورڈ ہے, تو ہمیں مطلب اعزازی عہدے سے نوازا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صداقت علی عباسی نے اگر جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے, انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرے گا, اور اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے. اگر ایک خدائی مطلب ہے کہ کسی وجہ سے کوئی کام رک سکتا ہے, رک گیا ہوگا تو غلط بات ہے, لیکن میں یہ امید کرتا ہوں صداقت عباسی سے کہ جو اس نے وعدے کیے انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کرے گا. راجہ عمران ضمیر صاحب کے سوالوں کا آپ بھی تھوڑے بس ٹھیک جی, ان کا جواب تو تقریباً راجہ صاحب نے دے ہی دیا. اب کوٹا کے لیے بالکل آپ راجہ صاحب کہتے ہیں ویسے بالکل یونیورسٹی کا اگر 10 سال کیا کیمپس بن جائے گا. اب کتنے اس میں اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں نا, 5-7 اسکول ابھی اپ گریڈ, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. کیا سمجھیں آپ, نارا اور بنیاڑ میں کالج نہیں آنا چاہیے؟ گرلز نارا میں ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ وہاں کالج ہو جائے گا, اور بی ایچ کے او بھی وہاں بن رہا ہے, اور تھوئے والے کا بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, مطلب دیکھیں نا, اس کے لیے تو بڑا سٹاف ہائر کرنا پڑے گا. اس کے لیے بجٹ وہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ جلدی سٹارٹ ہو جائے گا. اس کا بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, بڑے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں سارا, اور وہ بھی انشاءاللہ چالو ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں مسائل, صداقت علی عباسی بالکل لگا ہوا ہے. آپ ہے کنسیپٹ یہ کہ جی وہ مری کے لیے دیتے ہیں, لیکن نہیں بات وہ ہماری اس دن بھی بات ہوئی, کہتے ہیں جی میں کوٹا کے لیے, ہم تو ہر وقت اپنے کوٹا کے لیے لڑتے ہیں, ہمیں مری بھی ہمارا ہے, لیکن ہمیں مری سے انٹرسٹ نہیں, ہمیں کوٹا سے انٹرسٹ ہے. ہم ہر وقت میں ہوں, یہ ہے. راج صاحب کوٹا والوں نے تو ان سے وفا بھی کیا نا, مری سے زیادہ ووٹ دیے ہیں. اب وہ کسی کا فون بھی نہیں اٹھاتے ہیں, کوئی بات سننے پہ وہ فون والا کوئی مسئلہ تو شاید اب ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو
आपको बताऊं कि जब हमारी मीटिंग होती है हम जो सच्ची बात है लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है वो तो हमें फ़ौरन करते हैं, उठा भी लेते हैं। लेकिन अब बात यह है कि जो देखो वो बिल्कुल हम इस चीज़ पे कायल करते हैं कि जी ये कंसेप्ट हो रहा है कि जी आप मरी के लिए आप कोटा के लिए, तो वो कोटा के लिए बहुत बड़े बड़े पैकेज हैं, हम चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी भी बहुत बड़े पैकेज आ रहे हैं जिसके आपको पता चल जाएगा। और इंशाल्लाह रियल बात है कि सदाकत साहब कोटा के लिए भी बिल्कुल ही नोज़ कि मैं अगर आज नहीं करूँगा तो कल मुँह कैसे दिखाएंगे, फिर ऐसे ही मार पड़ेगी ना। कोटे जितने जीते हैं इसी तरह मार भी तो यहीं पड़ेगी ना। फिर देखिए आगे बड़ा सख्त कंपटीशन है, आगे बड़ा सख्त कंपटीशन है इलेक्शन में हर जगह। जब तक काम नहीं राय करेंगे साहब मेरा तो ख्याल है कि वो आइंदा उनका प्रोग्राम नहीं है इलेक्शन में। नहीं इलेक्शन तो 100% लड़ेंगे और इंशाल्लाह उनको अभी कोई वजारत भी मिलेगी। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नहीं साहब आपने कहा था तरक्याती काम, मेरा ख्याल है कोई 10 दफ़ा हमारे से पहले लोगों ने काग पुल के बारे में कहा था जी कि हम काग पुल बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल को काग पुल के 75 नहीं समझी वाले नहीं, मतलब स्याला पुल जो है वो इंशाल्लाह 75 करोड़ 45 करोड़ रुपए रखे गए हैं। फिर उसके अलावा टूरिज़्म बना रहे हैं आपको कोटली सतियों को जो डबल ट्रैक बनेगा नड़ का और कोटली सतियों को मिलाती हुई ब्योर से होती हुई ये जाके मिलेगी, रिंग बनेगा, इसको कलर तक मिलेगा। तो इंशाल्लाह तरक्याती काम होंगे जी। सुई गैस पिंडी का, फिर अब लेई एक्सप्रेस जी बन रही है, लेई का भी हो गया 75 अरब रुपए उसके लिए रखे गए हैं और रिंग रोड के लिए 45 अरब रुपया रखा गया है। तो मेरा ख्याल तरक्याती सबसे बड़ा पैकेज जो है ये पिंडी के लिए बहुत बड़ा पैकेज है। इससे पहले भी हुकूमतें आती रही, चौधरी निसार साहब मतलब आल एंड आल थे, नून लीग में थे, लेकिन ये नज़रअंदाज किया गया था, इन लोगों को नज़रअंदाज, पिंडी के लोगों को नज़रअंदाज किया गया था। छोटे छोटे शहर हैं, मतलब मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, आप पंजाब में चले जाएँ, KPK में चले, छोटे छोटे शहर होने के बावजूद वहाँ पर रिंग रोड थे, लेकिन पिंडी को नज़रअंदाज। इस वक्त 2-3 घंटे एक जगह आप तरनौल से वापस आएँ तो 2 घंटे एक सफ़र को, जो 10 किलोमीटर का सफ़र लगते हैं, पिंडी ब्लॉक हो जाती है तो 2-2-2.5 घंटे लग जाते हैं। ये इस अवाम के साथ ज़्यादती की थी। इंशाल्लाह आप हमें पूरे 5 साल करने दें, 5 साल के बाद अल्लाह खैर करे तो इंशाल्लाह यहाँ पे तरक्याती काम और रोडों के जाल बिछेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी। अब नाजरीन आपको ये बताता चलूँ कि राजा सईद साहब का ऑफिस टाउन कमेटी में है, शिकायत सेल, और जिस किसी को शिकायत है वो अपनी रिटर्न दरख्वास्त, शनाख्ती कार्ड की कापी और प्रूफ के साथ, ज़बानी कलामी नहीं, प्रूफ के साथ इनके पास है। इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ बैठेंगे और कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। जो भी करप्शन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।